اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ وقت ہم قرآن حکیم کی آیات کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو ہمارے درس کی آیات ہیں وہ آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک کی آیات ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان آیات کا سب سے پہلے اس کو تلاوت کریں گے، پھر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اس پر انشاءاللہ ان آیات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ اس قرآن کی مجلس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم میں ہمیں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کو جو آج کی ہماری آیات ہیں ان کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان آیات کی طرف واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ان آیات میں تصویر کا رخ تیسرے گروہ کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن نے جہاں ہمارے سامنے پہلے دو مناظر رکھے، آج ایک تیسرے منظر کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور قرآن کا جو انداز ہے، جہاں قرآن کریم نے پہلے متقین کے بارے میں گفتگو کی 5 آیات میں، اس کے بعد 2 آیات میں کفار کے بارے میں گفتگو کی، اور اب 13 آیات میں جو ہے وہ منافقین کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو اگر آپ اس پر غور کریں کہ آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے، اور یہ ایسے لوگ تھے جو دل سے تو ایمان سے معروم تھے لیکن اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں۔ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں، ہم تو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو گویا وہ ایسی چیز کو بیان کرتے تھے، ایسی چیز کے بارے میں کہتے تھے
کہ جو ان کے دل میں نہیں ہوتی تھی، یعنی زبان سے کسی اور چیز کا اقرار کرتے تھے اور دل میں کوئی اور چیز رکھتے تھے، گویا ان کے زبان اور ان کے دل میں موافقت نہیں تھی، اس میں تضاد تھا، اس میں مخالفت تھی۔ اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے دو گروہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ آج اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی طرف آئیں، سب سے پہلے ہم منافق کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں منافق کا لفظ جو ہے یہ بیسیکلی نفق سے نکلا ہے، اور اس کے لفظی معنی جو ہیں اردو میں وہ سرنگ لگانا ہے۔ جیسے جنگلی جانور جو ہے وہ زمین کے اندر بعضوں کا سرنگیں بناتے ہیں تاکہ کسی ایسے وقت آنے پر وہ اس میں چھپ سکیں، یا خفیہ راستے وہ بناتے ہیں تاکہ اس سے بھاگ کر نکل سکیں۔ اس اعتبار سے منافق جو ہے وہ اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو بظاہر اسلام قبول کر لے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ وہ خفیہ چلے اور دشمنی کے لیے ہر وقت ایسے وقت کا منتظر رہے جہاں اسے کوئی ایسا موقع میسر آ جائے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینہ میں خوارج قبیلہ کے ایک شخص عبداللہ بن ابی سلول کو جو ہے وہ شہر کا سردار بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور وہ بڑا ہوشیار انسان تھا، اور وہ جوڑ توڑ کرنے میں اور آدمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے میں بڑا ماہر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد پر اس کی تاج پوشی کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، سب کی نگاہیں جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگ گئیں۔ اب یہاں سے منافقت کی ابتدا ہوئی۔ عبداللہ نے جب دیکھا تو خاموش رہا، اس نے مثلتاً اسی میں اپنی پناہ سمجھی کہ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہاں کوئی آواز نہ اٹھائی جائے، لہٰذا وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ لیکن وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی بھی انہیں ایسا موقع میسر آئے جہاں وہ اسلام چھوڑ دیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اب جو وقت گزرتا گیا، اسلام کا اثر بڑھتا گیا، یہ لوگ دل ہی دل میں جلتے رہے، دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں بڑھتی گئی۔ چنانچہ جب بھی ان کا بس چلا انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور پھر اپنی 1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد تعمیر کی جسے مسجد درار کہا گیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر عین مقابلے کے وقت مسلمانوں کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر دوسرے رکوع میں منافقین کی عادات اور خصائل کے بارے میں بھی بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خرابیوں سے بچائے۔ آج جو امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ منافقین لوگ جو ہیں جو کلی طور پر نفاق میں مبتلا ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اسلام کو مسخ کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اور من سے الناس لوگ، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون لیکن وہ نہیں رکھتے اس کا شعور، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیماری جو ہے اور بڑھا دی ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے،
علیم دردناک بما بوجہ اس کے کانو جو وہ کرتے تھے یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی اس وجہ سے کہ وہ جو بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب پھر کہا کہ وَإِذَا اور جب کیلا کہا جاتا ہے ان سے کہ لہم ان سے لا تفسدو فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ جو ہیں یہ فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان آیات کریمہ میں یعنی یہاں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں کے ایک ایسے گروہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہ ظاہراً جو یہ کلیم کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کوئی اور چیز ہے، اور زبان سے وہ اس چیز کا جس چیز کا اقرار کرتے ہیں اس کے اپوزٹ وہ کہتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی یہاں ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں کہ جس کے دل میں یعنی کوئی اور بات ہو اور اظہار کسی اور بات کا کرے۔ اب دیکھیں کہ یعنی حقیقت میں اصل بات کو ظاہر نہ کرنا، اس کو چھپانا اور کسی اور بات کو ظاہر کرنا، دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ اب دیکھیں کہ اسی کو جو ہے کہا گیا کہ وہ من الناس من یقول، بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ ظاہراً کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اب ان کا رویہ کیا ہے، یعنی حقیقت میں وہ ایمان کو کا اعتراف نہیں کرتے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیات قرآن میں نازل کی ہیں ان کو بھی دل سے وہ قبول نہیں کرتے ہیں، ظاہراً بس وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اصل حقیقت جو ہے ہمیشہ اس کو چھپاتے ہیں، اور پھر یعنی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں یہاں ان کے ایمان کو یعنی اپروو ہی نہیں کر رہے، یعنی ان کی کسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی وزن ہی نہیں دے رہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش کرنا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ لیکن اب دیکھیں یہاں کہ یخادعون کا معنی ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ چھپا کر رکھنا حقیقت کو۔ تو اب دیکھیں کہ اب یہاں یہ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کو اور مومنین کو، لیکن حقیقت میں چونکہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کو اپنا شعور ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ جیسے ہم کبھی ایک بار کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو تو اپنا نہیں پتا تو دوسرے کو آپ کیا بتائیں گے یا دوسرے کی کیا اصلاح کریں گے، تو ان لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یعنی ایک ایسی سٹیج پہ تھے کہ جو ناسمجھی کی انتہائی بدترین سٹیج ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اب یہاں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی یہ ہمیشہ یعنی اپنا مقصد حل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو دھوکہ دے کر، اور پھر اصل بات کو ظاہر نہیں کرتے۔ یخادعون کے جو مفہوم میں یعنی چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اصل بات کو ظاہر نہ کرنا، جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ ظاہر نہیں کرتے، اور ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، یعنی ان کے دل میں اور زبان میں فرق ہے، تضاد ہے، ایک جیسی چیز نہیں ہے۔ اسی فرق اسی تضاد کا نام جو ہے وہ خداع ہے، یعنی دھوکہ۔ اور پھر اب دیکھیں کہ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو بھی یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، اور ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل حقیقت ان سے چھپا رہے ہیں۔
وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی حقیقت میں وہ شناسائی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یعنی کس طرح کی حماقت کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا، کسی بات کی اصل حقیقت کو پا لینا، تو وہ اپنے اس کام جو وہ کام کرتے ہیں اس کی حقیقت ہی انہیں نہیں پتا۔ اب دیکھیں نا کہ جب تک بندے کو یہ امپورٹنس نہ پتا ہو کسی کام کی، وہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا یعنی مجھے کیا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، تو پھر اسے کس طرح، اس لیے ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں کہ جس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ تو ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو۔ جب انسان اپنے ساتھ مخلص ہوگا، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوگا، اپنی ذات کے ساتھ سچا ہوگا، تو اس وقت وہ دوسروں کی خیر خواہی کر سکتا ہے، اس وقت وہ دوسروں کے ساتھ سچا ہو سکتا ہے۔ تو جو انسان جو ہے وہ بنیاد ہی اپنی جھوٹ سے رکھتا ہے، تو وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اب دیکھیں کہ آقا جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جھوٹے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تو اب دیکھیں کہ جس بندے کی یعنی ابتدائی جھوٹ ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یعنی جس بندے کو اپنی خیر نہ پتہ ہو تو وہ دوسروں کی خیر خواہی کیسے چاہے گا؟ جس کو اپنا ہی نہ علم ہو تو وہ دوسروں کو کیا علم دے گا یا دوسروں کی کیا خیر خواہی چاہے گا؟ یعنی جس کو جو رب کو خود نہیں پہچانتا تو وہ دوسروں کو کیا بتائے گا رب کے بارے میں؟ تو یہاں آپ دیکھیں کہ کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی وہ ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی اللہ کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اس کے کہ وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ ریلائز نہیں کرتے۔ اور یہ دھوکہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر ایک مرض ہے۔ وہ مرض کون سی ہے؟ نفاق کی مرض ہے، منافقت کی مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جو کرتے تھے، یعنی وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی بعض لوگ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہاں یخادعون اللہ کیا کر، یہاں بیسیکلی یخادعون رسول اللہ جو ہے حذف کر کے مراد یہاں رسول اللہ کو دھوکہ دینا لیا گیا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی نفاق کی اور شک و شبہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی یہ کشمکش میں مبتلا تھے، ڈبل مائنڈڈ تھے، مذبذب تھے، منافقت میں مبتلا تھے، نفاق کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ یعنی جس چیز کا وہ شکار تھے اس کی وجہ سے انہیں کوئی سکون نہیں تھا۔ اب دیکھیں کہ سکون کب انسان کو ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت دلوں کو سکون ملتا ہے، جب اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو اس وقت سکون ملتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اس وقت اس کو سکون ملتا ہے، اور جب سچائی کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اس وقت اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ منافق تھے، زبان سے کچھ اور کہتے تھے، دل میں کچھ اور ہوتا تھا، تو اب یہ ظاہری چیزوں سے تو سکون انسان کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ مادی چیزیں جتنی بھی آپ اپنی زندگی میں لے آئیں وہ سکون کا ذریعہ نہیں بنتی، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جہنم کا عذاب ہے۔ تو کیوں عذاب ہے وہ؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، یعنی سب سے جو نیچے والا جگہ ہوگی جہنم میں وہ منافقین کے لیے ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خالی صرف دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے، اور ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے، ان کا گمان جو ہے شک و شبہ پر ہے، یعنی حقیقت پر وہ بنیاد نہیں رکھتے۔ اور ایسا شخص جو حقیقت پر بنیاد نہ رکھے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کا جو
طریقہ ہے وہ ہمیشہ فساد والا ہے، بگاڑ والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو جس چیز سے ان کو روکا گیا، جس چیز سے ان کو منع کیا گیا، جس چیز سے ان کو سٹاپ کیا گیا، وہ کیا تھی کہ فساد نہ کرو زمین میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم ہی جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو بگاڑ پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم فساد کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے بہت خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم تو ہر وقت آپ کے فائدے کی باتیں سوچتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں ان کی بات میں پھر تضاد ہے۔ دیکھیے وہ فساد بھی کر رہے ہیں اور نام اس کو اصلاح کا دے رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو انسان خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو اب اصل بات تک پہنچنے اور ان کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک پردہ ہے۔ وہ صحیح حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، اور وہ یہ ہے کہ الا انہم هم المفسدون، حقیقت میں یہی لوگ جو ہیں وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے اندر یہ شعور ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو خیر کو اور شر کو سمجھ سکیں۔ اور ہم کل میں نے جو آخری آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، اس میں سے ایک حدیث میں نے یہ پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ یات المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی جب کوئی منافق کی علامات یہ ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ کوئی شخص اس کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزے بھی رکھے، اور پھر وہ اس کو یہ گمان بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اور پھر ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا خاصم فجر۔ یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے، ایک خصلت موجود ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑے تو بے ہودہ کلام کرے یعنی گالی گلوچ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ سباب المسلم کفر، یعنی مومن کو گالی دینا یہ کفر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار، یعنی ایمان کی علامت یہ ہے کہ انصار کے ساتھ محبت کی جائے، وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ انصار کے ساتھ جو ہے وہ بغض کیا جائے۔ پھر کہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحب علی منافق، جو شخص منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ولا یبغضہ مومن، اور مومن جو ہے وہ ان سے بغض نہیں رکھتا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم نفاق اور اس طرح کی بیماریوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھیں۔ اور آج بھی ہماری صفوں میں منافقین موجود ہیں، اور ہمیں اپنی بھی ان آیات کے ذریعے اصلاح کرنی ہے کہ ہم کتنے یعنی اپنے اندر اور اس قرآن کی ان آیات کے ذریعے کتنی رہنمائی کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں پورا ہفتہ ان کو بار بار پڑھیں، ان کی کیفیات اپنے اوپر طاری کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو اپنی فیملی میں بیٹھ کر یہ قرآن پڑھیں، ایک ایک آیت ہی بے شک روز پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک تو ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، دوسرا ان کو
آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ اور آپ کے خاندان کی محبت سکھاؤ. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی قرآن سکھائیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق صحیح طریقے سے قائم کر لیں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو ہم انشاءاللہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے گا اور قرآن کا نور جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اترے گا اور قرآن کے ساتھ ایک ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ یہ قرآن ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا اس وقت جب کوئی دوسری چیز کام آنے والی نہیں ہے، جب ہر انسان دوسرے انسان کے سے بھاگے گا اور اپنی ذات کی فکر ہوگی. تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ ایک تو اس قرآن کو بار بار پڑھیں، سنیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں. یہ قرآن ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آخر میں میری دعا ہے کہ جو حضرات اس درس سے قرآن کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں. ان کو اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو اس کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائیں. اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا فرمائیں. اگر کوئی بے نماز ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے دلوں کو تقوی کی نعمت سے مزین فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.